وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں معاملات اور لین دین کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اب اس عنوان کے تحت آخری احادیث ہیں جن کا انشاءاللہ آج ترجمہ ہوگا۔ آج بالخصوص جن احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہونے والا ہے، ان حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور تحفہ لینے اور دینے کا حکم فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت رہی ہے ہدیہ دینا بھی اور ہدیہ قبول کرنا بھی۔ جیسا کہ حدیث آئے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے دل کا کینہ ختم ہوتا ہے۔ دلوں میں بدگمانیاں رہتی ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ ڈالتا ہے شیطان۔ جب ہدیے کا ماحول بنتا ہے، کچھ ہم نے انہیں دیا کسی موقع پر اور کسی موقع پر انہوں نے ہمیں دیا، تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، کینہ ختم ہوتا ہے۔ ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہدیہ دینے لینے میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اعلیٰ قسم کا ہدیہ خریدا گیا، بڑے پیسے لگائے گئے، بڑی خوبصورت قسم کی اس کی پیکنگ کی گئی، پھر اس کے بعد اس کو دیا گیا۔ اب جب زیادہ رقم لگ گئی تو انسانی فطرت ہے کہ اب انسان انتظار میں رہتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں ایسا موقع آئے گا تو وہاں سے کیسا ہدیہ آ رہا ہے۔ اگر وہاں سے اتنا قیمتی نہیں آیا، پھر دلوں میں شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہی بند کر دیا کہ ہدیہ ہے ہی دلوں کے کینوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ جو تکلفات والے ہدیے ہوتے ہیں، اس میں پھر ایک نیا حسد شروع ہوتا ہے، نیا کینہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میسر ہے وہ ہدیہ دو۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کھانا بن رہا ہے گھر میں، گوشت کا سالن بن رہا ہے، تو وہ بھی ہدیہ دو، اور وہ بھی گوشت اضافی مت ڈالو اس میں، کیونکہ تمہاری جیب پہ بوجھ پڑے گا۔ جتنا گوشت پکتا ہے اس سے زیادہ تم کو خرید کے لانا پڑا، دوسرے کو ہدیہ دینا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تکلف بھی مت کرو، جتنا گوشت اتنا ہی رہے، سالن میں اضافہ کرو، سالن ہی دے دو پڑوس کو، بس اتنا سیدھا سادہ راستہ آپ نے بتایا۔ پھر پڑوس میں یا جہاں بھی تو وہ ہدیہ گیا ہے، اس کو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوشی سے قبول کرو، کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو اسے خوشی سے قبول کرو۔ یہاں تک فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بکری کے کھر کا بھی سالن اگر آ گیا، اس زمانے میں یہ سالن بہت معمولی سمجھا جاتا تھا، بکری کے کھر کا، پیروں کا سالن۔ آج کل تو اس کی نہاری بنتی ہے، وہ تو قیمتی سالن ہو گیا۔ اس زمانے میں کچھ ایسا بنتا رہا ہوگا جس کی بڑی اہمیت نہیں تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اگر آ گیا، خندہ پیشانی سے قبول کرو، اس کو دعاؤں سے نوازو، اور تم بھی اسی حیثیت کے مطابق جو دے سکتے ہو اسے دے دو۔ تو تکلفات نہیں، بغیر کسی تکلف کے اپنی حیثیت کے مطابق ہدیے دو، اور جو آ گیا تحفے میں اسے بسط دل قبول کرو، دعاؤں سے نوازو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کی پہلی حدیث، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیب، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشبو لوٹایا نہیں کرتے تھے۔ کہیں سے بھی ہدیتاً تحفتاً خوشبو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، آپ فوراً قبول فرما لیا کرتے تھے۔ تو خوشبو آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے تھی۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشبو بھی تحفے میں دی جاتی تھی اور لی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں خوشبوؤں کی، ایسی خوشبو بھی ہے جو ہمیں پسند نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اتنی ورائٹی، اتنے اقسام نہیں تھے خوشبوؤں کے، 2-4 نام ملتے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی تھی۔ تو آج کے زمانے میں بعض مرتبہ مزاج کے خلاف خوشبو مل جاتی ہے، کبھی ایسی خوشبو آ گئی کہ اس کو لگاتے ہی سردی ہو گئی، الرجی ہو گئی، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی ہے قبول کر لو، اگر ہمارے مزاج کے مطابق ہے خود ہم استعمال کریں، نہیں تو ہم کسی اور کو تحفے میں دے دیں، لیکن قبول کرو خوشی سے۔ ایسا نہیں دینے والا دینے آیا اور وہیں پہ ہم نے نکار دیا کہ یہ کیا تم نے دیا، یہ ہم کو پسند نہیں ہے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو یہ تحفے کو رد کرنا ہوا، یہ اس کی ناقدری ہوئی، تو ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے دینے والے کے مزاج کے مطابق ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کے مزاج کے مطابق ہو، تو وہاں ہم تحفتاً پہنچا دیں اس کو۔ تو اسی لیے تحفہ جیسا بھی ہو اسے قبول کریں، نکاریں نہ، اس میں عیب نہ نکالیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف بھی تحفہ آیا ہے۔ بحرین سے غالباً آپ کے پاس ایک شخص تحفہ لایا تھا، ایک تو اتنا طویل سفر کر کے آیا، آپ سے ملاقات کے لیے ملاقات کیا اور تحفہ دیا جو قمیص تھی اس میں لال دھاریاں تھیں بیچ میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال کلر کا کپڑا پہنتے نہیں تھے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، لیکن اس روز اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے پہن لیا۔ اور بڑی مشہور روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا جچ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، پورا لال نہیں تھا، لال لکیریں تھی خالی بیچ بیچ میں۔ وہی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند مکمل تھا آسمان پہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہن کے ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کا چہرہ انور دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا، کون زیادہ خوبصورت ہے؟ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی چمک غالب ہے، زیادہ ہے، چاند آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ 1-2 مرتبہ کے بعد پھر آپ نے دوسرے کو ہدیتاً دے دیا، تحفتاً دے دیا۔ تو دل رکھنے کا اتنا مزاج تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی آدمی لایا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنی جد و جہد سے لایا ہے، کتنی آرزو سے لایا ہے، ہم نے نکار دیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ دوسری روایت، راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور روایت ہے یہ۔ کہتے ہیں ان اباہ اتا بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میرے والد مجھے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ فقال، آ کر ان کے والد نے کہا، انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے، ایک خادم ہدیے میں دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا، کل ولدک نحلت مثلہ، کیا آپ کے بیٹے اور بھی ہیں، سب کو دیا ہے آپ نے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، صرف اسی کو دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعہ، فوراً واپس لو، دینا ہے تو سب کو دو ورنہ کسی کو مت دو۔ یہ ہے اولاد کے درمیان انصاف۔ ہو سکتا ہے کسی سے محبت زیادہ ہے، کسی سے محبت کم ہے، لیکن انصاف سب کے ساتھ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کوئی بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ پسندیدہ ہے یا زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو جو زیادہ محبوب ہے اس کو دیتے جا رہے ہیں، بقیہ اولاد کو نہیں دے رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اولاد کے درمیان ہدیہ اور تحفہ دینے کا اصول یہ ہے کہ سب کے ساتھ بالکل برابری ہونی چاہیے، یہاں تک کہ بیٹا اور بیٹی میں بھی فرق نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے زندگی میں اگر والدین جائیداد تقسیم کر رہے ہیں بالکل برابر برابر دینا ہے، اولاد میں بیٹا کو بھی اتنا ہی بیٹی کو بھی اتنا ہی۔ حالانکہ انتقال کے بعد اگر وہ وراثت میں تقسیم ہوگا تو فرق ہو جائے گا، لیکن زندگی میں والدین کو یہ حکم ہے بالکل برابر برابر تقسیم کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کر دیا کہ یہ کام تو آپ نے اچھا کیا کہ اس بیٹے کو غلام دیا، لیکن اور بھی تو بیٹے ہیں، سب کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا کہ واپس لو فوراً، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرجع احد فی ہبتہ،
کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا تحفہ واپس لے لے. کسی کو اگر تحفہ دے دیا ہے تو پھر جا کر اسے واپس مانگے، یہ جائز نہیں ہے. جو دے دیا وہ دے دیا. الا الوالد من ولدہ، سوائے والد کے، وہ اپنی اولاد کو دیا ہوا تحفہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اولاد کا جو حق، والد کا جو حق ہے اولاد پر بہت بڑا ہے. اسی حق میں سے یہ بھی حق ہے کہ وہ جب چاہے اولاد کو جو چاہے دے سکتا ہے اور جو چاہے واپس لے سکتا ہے حسب ضرورت. تو یہ صرف والدین کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھائی نے بھائی کو دیا، کسی دوست نے دوست کو کوئی بھی تحفہ دیا، دے دیا تو دے دیا، واپس نہیں لے سکتا. مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی گھوڑا تھا. انہوں نے ہدیتاً دے دیا ایک شخص کو. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کی ناقدری کر رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ واپس لے لوں. فرمایا نہیں، جب دے دیا تو دے دیا. ہاں اسے خرید لو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت لگاؤ، واپس لے رہے ہو تو پیسے دے کے خرید کے لو، لیکن یوں واپس نہ لو. جو دے دیا وہ دے دیا. یہ الگ بات ہے کہ ناقدری کر رہا ہے تو آئندہ وہ کسی بھی تحفے سے محروم رہے گا، آدمی اسے نہیں دے گا. لیکن ہدیہ اور تحفہ دینے کے بعد واپس لینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطی عطاء، جس شخص کو کچھ بھی عطیہ دیا گیا، ہدیہ دیا گیا، فلیجزی بہ، چاہیے کہ وہ بھی کسی موقع پر اس کا بدلہ دے. وہ بھی کہ کوئی ایسا موقع اگر زندگی میں آئے تو اسے جواب میں ہدیہ دے، تحفہ دے، لینے اور دینے دونوں کا ماحول ہو معاشرے کے اندر. ومن لم یجد، اور جو کوئی موقع نہیں پاتا ہے، فی الوقت، ابھی کوئی موقع نہیں ہے کہ میں بدلے میں اسے بھی ہدیہ دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیثنی، اس کی تعریف کر دے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی چیز ہمیں عطا فرمائی، یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے ہماری، یا اس کی تو ہماری ضرورت تھی، یا یہ ہمارے بہت کام آئے گی یہ چیز ماشاءاللہ. کسی بھی طریقے سے اس کی تعریف کر دو، یہ بھی ایک طرح کا بدلہ ہو گیا. آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اثنا فقد شکر، جس نے تعریف بھی کر دی تو اس نے شکر ادا کر دیا. ومن کتم، اور جس نے تعریف بھی نہیں کی، بس خاموشی سے قبول کر لیا اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا، تعریف بھی نہیں کی، جزاک اللہ تک نہیں بولا، فقد کفر، اس نے ناشکری کی، اس نے ہدیے کی اور ہدیہ دینے والے کی ناشکری کی. تو اس کو چاہیے کہ آدمی جو بھی تحفے میں ملے بدلے میں کم سے کم دعاؤں سے نوازے، اور موقع پڑنے پر وہ بھی اسے بدلے میں ہدیہ دے. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور روایت ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو لہذا اللہ کا شکر گزار ہر ایک کو بننا ہے، تو مزاج بنانا ہوگا انسانوں کی شکر گزاری کا بھی. جو بھی ہلکا سا بھی ہمارے کام آ گیا فوراً اس کا شکر ادا کرو، یا تو بدلے میں اس کے کام آ جاؤ، یا بر وقت اس کو اچھی دعاؤں سے نواز دو، اس کا دل جیتو. یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے. اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اتاہ المہاجرون، تو ایک موقع پر مہاجر صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأینا قوما ابذل من کثیر، ہم نے کبھی کسی قوم کو نہیں دیکھا اتنا خرچ کرنے والی. جو خرچ کیا تھا انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے، اس کی تاریخ، اس کی نظیر نہیں ملتی انسانی زندگی میں. تو مہاجرین اس کا اعتراف کر رہے ہیں دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کے کہ ایسا خرچ کرنے والی قوم ہم نے نہیں دیکھی. ولا احسن مواساتا، اور ایسا مواسات، بھائی چارگی، حسن سلوک ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. نزلنا بین اظہرہم لقد کفونا المؤونہ، ہم ان کے درمیان اترے، ان کے گھروں میں اترے، ان کے گھروں کے صحن میں اترے خالی ہاتھ، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس.
اور یہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہو گئے. ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے پہننے کے لیے، ہمارے رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، سب کے لیے کافی ہو گئے. سب کچھ انہوں نے ہمیں مہیا کیا الحمدللہ، وہ بھی خوشی خوشی. تو کہہ رہے ہیں صحابہ کہ ان یذهبوا بالاجر کلہ، سارا اجر لے گئے یہ لوگ، یعنی اتنا ثواب، اتنا اجر کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دعوتم اللہ لهم واثنیتم علیہ، جب تک تم بدلے میں ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے، تب تک تم بھی اجر کے مستحق ہوتے رہو گے. تو اجر انہیں تو ملا ہی، تحفہ دینے والوں کو، قربانیاں دینے والوں کو انہیں تو اجر ملا، کوئی شک نہیں ہے. جس کے لیے یہ سب کیا گیا وہ بھی اگر غائبانہ ان کے لیے دل سے دعا کریں اور جب سامنے آئیں تو اچھے الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کریں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جو ہے چابی عطا فرمائی اجر حاصل کرنے کی، مہاجرین صحابہ کو. اس کے بعد کی روایت راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا، ہدیہ دیا کرو، فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، اس لیے کہ ہدیہ کینے کو ختم کرتا ہے. ضغائن دل کے کینوں کو بولتے ہیں، یہ چھٹتے ہیں بادل اس کے، یہ زنگ دور ہوتا ہے دلوں کا آہستہ آہستہ، قربت ہوتی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں ہدیہ دینے اور لینے سے. اس کے بعد کی روایت بھی اسی معنی میں ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا، ہدیہ دیا کرو، فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، ہدیہ سینے کی رنجش کو ختم کرتا ہے. رنجش وہی دوری، دشمنی، اس کو ختم کرتا ہے. ولا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نظر سے نہ دیکھے. ولو شق فرسن شاۃ، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، یعنی معمولی قسم کا بھی اگر ہدیہ آیا ہے، پڑوس اتنا غریب ہے تو بھی خوشی سے قبول کرو، دعاؤں سے نوازو، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آج کی آخری روایت راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثن، تین چیزیں ہیں لا ترد، جو لوٹائی نہ جائیں، تو فتن اگر کہیں سے مل گئیں تو انہیں خوشی سے قبول کر لیا جائے. پہلی چیز ہے الوسائد، تکیہ. آدمی کہیں بیٹھا ہے، کہیں لیٹا ہے، کہیں آرام کی غرض سے اسے تکیہ پیش کیا گیا، قبول کر لیا جائے. انسانی ضرورت ہے، یہ آدمی آرام چاہتا ہے، تکیے کے ذریعے وہ آرام حاصل کرتا ہے. تو کسی مجلس میں یا اس زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے تو لوگ تحفتاً ہدیے دیا کرتے تھے. مسافر خانے میں صرف رہنے کے لیے کمرے بنے ہوتے تھے، بستر وغیرہ کا انتظام خود کرنا ہوتا تھا. تو وہاں اگر بستر یا تکیہ مل گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس نہ کرو، وہ انسانی ضرورت ہے، اسے قبول کر لو. دوسری چیز ہے خوشبو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو قبول کیا کرو. آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی، کیونکہ خوشبو سے دل و دماغ معطر ہوتا ہے. آدمی کو بیٹھنے کا، کسی کے سامنے اور باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے جہاں سے خوشبو آ رہی ہو. اس کے برخلاف آدمی خوشبو نہیں لگایا تو بھی ٹھیک ہے، بدبو نہ آئے، لیکن بدبو جب انسانی جسم سے پھوٹتی ہے تو وہ انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہاں تک کہ مسجد میں آ کر اس حالت میں عبادت کرنا یہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بڑی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ منہ کی بدبو خود بولنے والے کو نہیں آتی، سامنے والے کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ منہ کی بدبو یہ بڑی کریہ چیز ہے، اس کو بہت ناپسند کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے کثرت سے آپ نے تاکید فرمائی مسواک کی، صبح مسواک، شام میں مسواک. آپ گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پہلے مسواک کرتے تھے، کیونکہ آدمی باہر سے آیا ہے اور سفر کر کے آیا ہے، نہ جانے کس حالت میں ہے، منہ سے کیسی بو آ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں آتی تھی. آپ نے یہ تاکید فرمائی ہمارے لیے، ہم کہیں سفر سے آئے تو نہ جانے کیا حالت ہے. تو گھر کے اندر بھی جو انسان ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آدمی آ رہا ہے اس کے پاس سے خوشبو آئے، اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے کا جی چاہے وہ گھر والی زوجہ ہو یا اہل و عیال بچے ہوں یا جو بھی ہوں، یا ماں باپ ہوں یا بھائی بہن ہوں. تو لہذا یہ منہ کی بدبو سے
بڑا اچھا خاصا انسان جو بڑی اچھی سوچ لے کے بیٹھتا ہے بات کرنے کی، اس کا دل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے کہ اس سے کیا بات کروں، اس کے پاس سے تو بو آ رہی ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تاکید فرمائی، جسم خوشبو سے معطر ہو اور منہ مسواک کے ذریعے پاک اور صاف ہو، پھر اس کے بعد بیٹھو کسی کے بھی پاس، آدمی کھینچا چلا آئے گا، دیر تک باتیں کرنے کا جی چاہے گا۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو لوٹانے کو پسند نہیں فرمایا، خوشبو قبول کیا کرو۔ تیسری چیز ہے لبن، دودھ یہ انسانی غذا بھی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز بھی ہے، بہت ساری بیماریوں کی دوا بھی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لوٹانے کو ناپسند فرمایا۔ دودھ یہ صرف ایک معمولی غذا نہیں ہے بلکہ غذاؤں میں سب سے عمدہ غذا ہے، لہذا اس کو آپ خود بھی قبول کیا کرتے تھے اور آپ حکم دیا کرتے تھے کہ کہیں تحفتاً آ جائے تو اسے لوٹایا نہ کرو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک آدمی کو آرام پہنچانے والی چیز، چاہے وہ تکیہ ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو، دوسری ہے خوشبو، اور تیسرا ہے دودھ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لوٹایا نہ کرو۔ تو یہ حدیثیں تھیں آپس میں ہدیہ اور تحفہ لینے اور دینے کی، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کسی بڑے تکلف کے بغیر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں اور دلوں کے کینے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کی دلوں کی رنجشیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔